الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، المعہد القاسم کے عزیز طلبہ اور طالبات، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان کرام، عزیزو، دوستو اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، المعہد القاسم کے بینر تلے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میری حاضری المعہد القاسم کے بانی اور ڈائریکٹر حضرت مولانا محمد مشفق قاسمی مدد اللہ العالی، جو شاگرد رشید ہیں، سرزمین مسوریہ کے ہر دل عزیز جناب قاری مظہر صاحب، جن کے واسطے سے، جن کی دعوت پر آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضری کی سعادت ملی ہے، بہت ہی مختصر وقت میں آج میں آپ حضرات کو علم دین کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالوں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ادب و احترام سے بیٹھیں اور عمل کی نیت سے بات کو سننے کی کوشش کریں. دوستو، المعہد القاسم، جس کو اس اسکول کے بانی اور ڈائریکٹر نے 2017 میں قائم کیا، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جبکہ امت مسلمہ کا معصوم بچے اور بچیاں، جس امت کا سب سے پہلا میسج، جس امت کا سب سے پہلا پیغام، جس امت کا سب سے پہلی وحی سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غار میں لے کر تشریف لاتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے محمد کو پیدا کیا، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا. آج میں مجگواں کی سرزمین میں مجگواں والوں کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، آپ کی ضمیر کو للکارنے آیا ہوں کہ اے مجگواں والو، اے قرب و جوار سے آئے ہوئے
میرے عزیز دوستو، جس امت کی پہلی وحی، جس اسلام کا سب سے پہلا میسج، جس قرآن کا سب سے پہلا میسج اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے کہ اے محمد پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے موسیٰ کو پیدا کیا، جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جس نے حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس نے ساری انسانیت کو ماں اور باپ سے پیدا کیا۔ چونکہ محمد رسول اللہ امام الانبیاء اب تک نہ معہد القاسم میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی کالج میں گئے، اس لیے امام الانبیاء نے کہا ما انا بقاری، اے جبرائیل، اے سید الملائکہ، اے روح القدس، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کہتے ہو پڑھ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل امین نے دوبارہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر میرے نبی نے وہی کہا ما انا بقاری، اے جبرائیل، اے سید الملائکہ، اے امام الملائکہ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہ میں مولانا مشفق کے اسکول میں گیا، نہ میں کسی مدرسے میں گیا، نہ میں کسی کالج میں گیا، نہ کسی مکتب میں گیا، میں کیسے پڑھ دوں؟ میرے نبی کو سید الملائکہ نے سینے سے لگایا، آپ کے سینے کو اپنے سینے سے بھیجا اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں اور بہنوں غور سے سننا، جس امت کا سب سے پہلا پیغام پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، اسکولوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، مکتبوں میں جاؤ، اللہ کا پیغام سیکھو، نبی کا پیغام سیکھو، قرآن کی تعلیم سیکھو، اسلام کا میسج سیکھو۔ آج یہ مسوریہ اور مجگواں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج افسوس ہوتا ہے کہ جس امت کی پہلی وحی، جس امت کا پہلا پیغام اقرا ہو، اقرا ہو، اقرا ہو کہ پڑھو پڑھو، آج اس امت کے معصوم بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں قلم کے بجائے، بستے کے بجائے، قرآن کے بجائے، کتاب کے بجائے، آج اس امت کے بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں کہیں کچیا، کہیں پوسنی، کہیں جنگل سے گھاس لینے کا بوری کندھے میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں جن بچوں کے ہاتھ میں المعہد القاسم کا بستہ ہونا تھا، المعہد القاسم کا یونیفارم ہونا تھا، آج ان بچوں کو دلی اور پنجاب کی طرف روانہ کر کے ان کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے۔ اے مجگواں والو سن لو، مولانا مشفق نے مجگواں میں انقلاب لانے میں، مجگواں کی تاریخ میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے المعہد القاسم نام سے جو ایک باغ لگایا ہے، اس باغ کو سیچنا، سیراب کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولانا مشفق نے ایک باغیچہ لگا دیا جس میں طرح طرح کے پیڑ، پھل، پھول لگے ہوئے ہیں، جہاں کہیں الحمدللہ رب العالمین سکھایا جاتا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے، جہاں وضو کے فرائض بتائے جاتے ہیں، جہاں نماز جنازہ سکھایا جاتا ہے، وہی مولانا مشفق کے اس اسکول اور اس مدرسے میں ڈی او جی ڈاگ، سی اے ٹی کیٹ، اے ڈبل پی ایل ای ایپل بھی سکھایا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی اگر چاہتے ہو، اے مجگواں والو، اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہارا احترام کرے، تمہاری خدمت کرے، تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی بن سکے، تو مولانا مشفق کے لگائے ہوئے المعہد القاسم سے پھل اور پھول ضرور حاصل کر لینا۔
مجگواں والوں، میں ہر جگہ یہ مہینہ مسلسل پروگراموں کا ہے اور رمضان المبارک کے آمد سے پہلے شاید یہ آج آخری پروگرام ہے۔ مجگواں والوں، جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ پیغام دے کر جاتا ہوں، مولانا مشفق نے مجگواں کی سرزمین میں وہ تاریخ قائم کیا ہے، وہ ایک انقلاب لانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کبھی سیمانچل کی تاریخ لکھی جائے گی، ارریہ ضلع کی تاریخ لکھی جائے گی، جو کہ بلاک کی تاریخ لکھی جائے گی، مولانا مشفق کا لگایا ہوا پودا المہد القاسم کو آب سر سے ضرور لکھا جائے گا۔ لیکن مجگواں والوں، خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، آج تمہاری گود سونی ہو گئی ہے۔ ارے تم ہی تو وہ ماں تھی جنہوں نے فاطمہ کو جنم دیا، جنہوں نے عائشہ کو جنم دیا، جنہوں نے حسن اور حسین کو جنم دیا، جنہوں نے عمر کو جنم دیا، جنہوں نے ابو بکر صدیق کو جنم دیا۔ میری ماں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہی تو تھی جو امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے کئی لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر چن کر بخاری شریف جیسی کتاب لکھی۔ میری ماں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہی تو تھی جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دیا۔ میری ماں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہی تو تھی جنہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جنم دیا۔ میری ماں، آج تمہاری گود سونی کیوں ہو گئی ہے؟ غور سے سننا میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر۔ اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد سے پہلے اس دنیا میں آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، آج یہ عزم کر لو، ارادہ کرو، وعدہ کرو۔ المہد القاسم، جن کو ہمارے عزیز مولانا مشفق قاسمی نے قائم کیا ہے، اس باغیچے سے اپنے معصوم بچے اور بچیوں کو ضرور فیضیاب اور سیراب کریں گے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے مسلمانوں، اے محمد کے غلاموں، اے ابو بکر اور عمر کے غلاموں، اے قرآن کے ماننے والوں، اے آسمان و زمین کے رب کے ماننے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی جہنم کے ایندھن سے بچیں، جہنم کے عذاب سے بچیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے آپ، بلکہ یوں کہا اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت جو تمہارے نیچے ہیں، جو تمہاری ماتحتی میں ہیں، جہنم کے ایندھن سے ان کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ ورنہ مجگواں والوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو المہد القاسم میں داخلہ کرا کے التحیات نہ سکھلا دیا، الحمدللہ نہ سکھلا دیا، نماز نہ سکھلا دی اور نماز جنازہ یاد نہ کرا دیا، یاد رکھو مجگواں والوں، تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، تمہاری ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، تمہارے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو المہد القاسم میں داخلہ نہ کرایا اور مولانا مشفق کی سرپرستی میں اپنے بچوں کو نہ دیا، تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، تم جنازہ پڑھانے کے لیے کبھی مولانا مشفق کو ڈھونڈو گے، کبھی کسی اور مولانا کو ڈھونڈو گے، کبھی کسی حافظ اور قاری کو سنڈو گے۔ اے مجگواں والو، آج المہد القاسم کے بینر تلے اس عظیم الشان اجلاس میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اپنی اولاد کو اس قابل ضرور بنانا، اس قابل ضرور بنانا کہ اگر مولانا واصف کا جنازہ رکھا ہوا ہو تو مولانا واصف کا جنازہ قاری مظہر یا مجگواں سے آ کر مولانا مشفق جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ اس قابل بنانا اپنی اولاد کو مجگواں والوں
کہ تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہو، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا تمہارا لاڈلا ہو۔